لگتا ہے سردار محمد اسماعیل ڈائری کے بعد اب موزم عباسی کی باری ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ کیا یہ سب کچھ کسی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے؟ سابق ہوم منسٹر پریس کانفرنس کے دوران چلا رہے تھے، وہاں موزم عباسی انتقامی کارروائی کا رونا رو رہے ہیں۔ اصل میں یہ ماجرا ہے کیا؟ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں صدام کلاچی کی جانب سے السلام علیکم۔ شروع میں نے ایک بات کی سردار محمد اسماعیل ڈائری سے متعلق تھی۔ سردار محمد اسماعیل ڈائری سندھ کے وہ شخص ہیں جن کے خلاف سندھ میں اس وقت سب سے زیادہ مقدمات دائر کیے گئے ہیں۔ وہ مقدمات سیاسی ہیں یا ذاتی ہیں یا کسی اور بنا پر بنائے گئے ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ لیکن سردار محمد اسماعیل ڈائری جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سب سے زیادہ وفادار رہے ہیں 2024 کے الیکشن میں، جب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے، تب پیپلز پارٹی قیادت نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا، جس کے بعد انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ ہار گئے تو ان کے خلاف مقدمات پر مقدمات بنائے گئے، اتنے مقدمات دائر کیے گئے کہ وہ اب تک عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں بھی وہ عدالتوں سے باہر نہ نکل پائیں۔ سردار محمد اسماعیل ڈائری کے بنگلوں کو گرایا گیا اور ان کی فصلیں برباد کی گئیں، جس کے بعد ان کی بہنیں جذباتی انداز میں اپنے ہی برادری کے لوگوں کو کوستی ہوئی نظر آئیں۔ بہرحال سردار محمد اسماعیل ڈائری اور موزم عباسی کے معاملات میں دن رات کا فرق ہے، چونکہ محمد اسماعیل ڈائری پیپلز پارٹی کے حامی اور موزم عباسی ہمیشہ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ سہیل انور سیال جو کہ سندھ کے ایکس ہوم منسٹر بھی رہ چکے ہیں، ان کا موزم عباسی کے ساتھ ایک نیا تنازع شروع ہوا ہے۔ موزم عباسی اور ان کے بھائی کے خلاف ایک FIR درج کروائی گئی ہے، جس کے بعد لاڑکانہ میں ایک نئے تنازع نے جنم لیا ہے۔ اس FIR میں سہیل انور سیال نے الزام عائد کیا کہ موزم عباسی اور ان کے بھائی ان کے بنگلے کے سامنے فائرنگ کر کے گئے۔ سہیل انور سیال نے یہ بھی الزام لگایا کہ ان کے بھائی کو نشانہ بنانے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا ہے، ٹارگیٹ ان کا بھائی تھا۔ اس کے بعد موزم عباسی کا بیان سامنے آتا ہے، جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑی ان کی ہے، جس کے بعد سہیل انور سیال پریس کانفرنس کرتے ہیں اور موزم عباسی پر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کرتے ہیں۔ یہاں انٹری ہوتی ہے شہید خالد محمود سومرو کے بیٹے راشد محمود سومرو کی۔ راشد محمود سومرو موزم عباسی کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ 2 مرتبہ سہیل انور سیال کے گھر گئے تاکہ موزم عباسی کے ساتھ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں، لیکن سہیل انور سیال نے انہیں رسپونڈ نہیں کیا اور سندھ کی روایت کے مطابق انہیں کوئی خاصا جواب نہیں دیا۔ ہاں 2 دن کی مہلت طلب کی، جس کے بعد وہ واپس چلے آئے۔ جس کے بعد راشد محمود سومرو سردار خان چانڈیو کو بھی سہیل انور سیال کے گھر لے گئے تاکہ اس تنازع کو ختم کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی سہیل انور سیال کی جانب سے مہلت طلب کی گئی۔ سہیل انور سیال کا الزام ہے کہ موزم عباسی بدماشی کر رہے ہیں۔ اب چونکہ اس واقعے کے فوراً بعد SSP لاڑکانہ کا تبادلہ ہو جاتا ہے، موزم عباسی کا الزام ہے کہ حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سہیل انور کے ذریعے انہیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا رہی ہے۔ لاڑکانہ پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے اور سہیل انور سیال کا تعلق بھی لاڑکانہ سے ہے اور وہ سیاسی طور پر گہرا اثر رکھتے ہیں۔ موزم عباسی ان کے خلاف الیکشن لڑنے والے واحد بندے ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سہیل انور سیال سمیت دیگر امیدواروں کو ہمیشہ ٹف ٹائم دیا ہے۔ بہرحال پولیس پر دونوں ہی فریقین کی جانب سے سنگین نوعیت کے الزامات سامنے آ رہے ہیں۔ اب SSP لاڑکانہ اور DIG لاڑکانہ کو چاہیے انویسٹیگیشن کریں کہ موزم عباسی اور سہیل انور سیال کے درمیان تنازع کی اصل جڑ کیا ہے۔ کیا سچ میں سہیل انور سیال کے بھائی کو نشانہ بنانے کے لیے یہ واقعہ پیش آیا ہے یا پھر سیاسی کوئی گیم ہے؟ چونکہ اس سے قبل بھی عام انتخابات میں لاڑکانہ میں انہی دونوں ہی فریقین کے درمیان تنازعات نے جنم لیا اور کافی بے گناہ لوگ جاں سے بے جاں ہوئے۔ پولیس پر ہمیشہ انگلی اٹھتی رہی ہے۔ اب IG سندھ کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ اب لاڑکانہ میں یہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ سہیل انور سیال ہوں یا موزم عباسی ہوں، دونوں ہی فریقین اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ لاڑکانہ کا امن خراب نہیں کرنا چاہتے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ لاڑکانہ کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے سہیل انور سیال اور موزم عباسی کے درمیان یہ جو تنازع چل رہا ہے اس کی جڑ تک پہنچے۔ سردار خان چانڈیو اور دیگر سرداران بھی سہیل انور سیال اور موزم عباسی کے درمیان معاملات ختم کروانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن پولیس کو انویسٹیگیشن کر کے حقائق سامنے رکھنے چاہیے کہ سچ میں سہیل انور سیال کے بھائی کو نشانہ بنانے کی یہ سازش کی گئی تھی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کون سی وجوہات ہیں جس کے بنا پر سہیل انور سیال موزم عباسی کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ اب چونکہ لاڑکانہ کے لوگ بدامنی یا سیاسی تنازعات کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔